جی میرا نام انصر جاوید ہے اور آج میں آپ کو ایک ایسی نوجوان باہمت لڑکی کی کہانی سے متعارف کروانا چاہتا ہوں جو آپ کی زندگی کو بھی بدلنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ ایک نوجوان لڑکی انڈیا میں رات میں کام سے واپس جاتے وقت جب وہ اسٹیشن پر اکیلی کھڑی، سنسان اسٹیشن، وہاں کوئی اور نہیں، کچھ نوجوان لڑکے آ کر اس کی چین اور اس کا جو کچھ بھی اس کے پاکٹ میں تھا، والیٹ میں تھا، وہ سب چھین رہے تھے، اور وہ جب ان کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی کر رہی تھی تو انہوں نے اس کو دھکا مارا اور وہ پٹری کے اوپر جا کر گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ جب اس لڑکی کی آنکھ کھلی تو وہ ہاسپٹل کے بیڈ کے اوپر پڑی ہوئی تھی، اور اس نے جب نرس سے پوچھا کہ میں یہاں کیسے پہنچی تو اس نے اسے بتایا کہ تم ساری رات ٹرین کی پٹری پر گری رہی اور ساری رات میں تقریباً 48 سے زیادہ ٹرینیں آتی اور جاتی رہیں اور اس کی وجہ سے اس کی ٹانگیں اس کے در سے جدا ہو چکی تھی، اور نہ صرف یہ بلکہ چوہے، بلیاں اس کے جسم کو نوچتے رہے، اور وہ تقریباً 1 ہفتے سے زیادہ بے ہوش تھی۔ اور اب جب اس کو 1 ہفتے کے بعد ہوش آیا اور اس نے دیکھا اس کی ٹانگیں تو جسم سے الگ ہیں، لیکن اگر وہ زندہ ہے تو یقیناً خدا کا اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی منصوبہ ہے۔ وہ روئی، چلائی، اپنا دکھ اس نے جب باہر نکالا، اور جب اسے تسلی ہوئی تو اس نے یہ کہا اور سوچا کہ اگر ساری رات ٹرین کی پٹری پر پڑے ہوئے 48 ٹرینیں اس کے اوپر سے گزرتی رہیں اور چوہے، بلیاں اس کا جسم نوچتے رہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر آج بھی وہ زندہ ہے تو یقیناً خدا اس کی زندگی میں کوئی بڑا کام کرنا چاہتا ہے۔ اور اس نے یہ سوچا کہ میں کیا وہ کام بڑا کروں جو شاید لوگوں کے لیے یا میری ذات کے لیے ناممکن ہو۔ تو اس نے سوچا کہ میں انڈیا کی سب سے اونچی چوٹی سر کروں گی، اور انڈیا کی مشہور کوف ہیما کے پاس وہ جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ میں دنیا کی سب سے بڑی چوٹی سر کرنا چاہتی ہوں۔ اور اس کوف ہیما نے اس لڑکی کو دیکھا، اس کی حالت کو دیکھا، اور اس نے یہ دیکھا کہ یہ مصنوعی ٹانگیں لگا کر چل کر آئی ہے، تو کیا اس نے اسے یہ کہا کہ تم یہ نہیں کر سکتی؟ جو کہ اکثر ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم یہ نہیں کر سکتے، لیکن اس کو پیما نے اس لڑکی کو ہمت دلائی اور اس نے کہا بیٹا تم نے وہ چوٹی سر کرنی نہیں بلکہ تم وہ چوٹی سر کر چکی ہو، اب تو صرف دن اور ٹائم مقرر کرنا باقی ہے۔ اور اس لڑکی نے نہ صرف وہ چوٹی سر کی بلکہ آج تک دنیا کی تمام بڑی چوٹیاں وہ اپنی ان مصنوعی ٹانگوں کے ساتھ سر کر چکی ہیں۔ تو کیا آج میں اور آپ بھی اپنے آپ کو زخمی دیکھتے ہیں، زخموں سے چور چور دیکھتے ہیں؟ وہ زخم جو لوگ شاید ہمیں دیتے ہیں، وہ زخم شاید جو ہمارے مالی حالات کی وجہ سے آتے ہیں، ہم بھی زخموں سے چور چور پڑے ہیں، اب بستر پر پڑے ہیں جہاں ہم سوچتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں، ہماری زندگی میں کیا ہو سکتا ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن اس نوجوان بیٹی کی طرح، اس لڑکی کی طرح، اگر آج آپ بھی اس دنیا میں موجود ہیں، سانس لیتے ہیں، اور خدا نے آپ کو زندہ سلامت رکھا ہے، تو یقیناً خدا کا منصوبہ آپ کی زندگی کے لیے بھی بہت بڑا ہے، اور آپ بھی بہت ساری چوٹیاں سر کر سکتے ہیں، اپنی زندگی کے وہ تمام خواب حاصل کر سکتے ہیں جو خواب آپ دیکھتے ہیں، جن منصوبوں کے اوپر آپ کام کرنا چاہتے ہیں، آپ وہ منصوبے مکمل حاصل کر سکتے ہیں۔ صرف ذہن کی ضرورت ہے، اپنی مضبوطی کی ضرورت ہے، خدا باپ پر اپنا اعتماد اور بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ بھی
وہ خواب حاصل کر سکتے ہیں. ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ وہ دن اور وقت مقرر کرنا باقی ہے آپ کے لیے. تو آج آپ بھی اس لڑکی کی سٹوری کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے منصوبوں کو لے کر آگے چلیے. خدا آپ کو بھی کامیابیوں سے ہمکنار کرے گا. شکریہ.